ناظرین آج کا پروگرام بہت اہم ترین پروگرام ہے. سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلیں گے. یعنی حکمران کیسا ہونا چاہیے اور حکمرانی کیسی ہونی چاہیے. کرسی پر رہتے ہوئے ایک مسلم حکمران کا تعلق خلق سے اور خالق سے کیسا ہونا چاہیے، اور دشمن کی یلغار کے وقت، یعنی دشمن کی یلغار کہہ رہے ہیں، اس کی پراکسیز کہہ لیں، اس کی ہمارے خلاف حکمت عملی کے وقت اسی حکمران کو میدان جہاد میں نکل کر کیسے مجاہدانہ کردار ادا کرنا چاہیے. اگر آج آپ یہ سننا چاہتے ہیں ناظرین تو آئیے ذرا چلتے ہیں 13ویں صدی عیسوی میں بر صغیر کی انتہائی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں، جنہوں نے بر صغیر میں مسلمانوں کے ابتدائی دور حکومت میں طرز حکمرانی کا وہ طریق اپنایا جس نے خلافت راشدہ کے سنہری عہد کی یاد مکمل طور پہ تازہ کر دی، جو ایک مدبر سیاستدان بھی تھے. اب سنتے جائیے گا، انتہائی بہادر جرنیل بھی تھے، عادل حکمران بھی تھے، کیونکہ عدل انصاف ناظرین کسی بھی حکمران کے لیے بہت ضروری ہے نظام کو صحیح طور سے چلانے کے لیے. عابد و زاہد و شب زندہ دار بھی تھے اور رحم دل انسان بھی تھے. یعنی ایک طرف تو یوں کہہ لیجئے کہ حکومت کا میکانزم مضبوط تھا اور دوسری طرف اپنے رب سے مضبوط ترین رابطہ تھا، جن کا اقتدار ناظرین ایک درویش کی دعا کا نتیجہ تھا. اس وقت کے لوگ اس بات پہ تیقن رکھتے تھے کہ ظاہری حکومت کے لیے باطنی جتنے بھی بادشاہ ان سے تعلق رکھنا چاہیے، جن کی ذات اور جن کی شخصیت کی تربیت گاہ نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ہستیاں بنی، جو ایک غلام کی حیثیت سے فروخت در فروخت ہوئے اور دہلی کے سلاطین غلامان کے بانیان میں شامل ہوئے، جن کی شخصیت میں فاروقی رنگ کی وہ حسین ترین جھلک تھی ناظرین کہ رعایا کی تکلیف کا احساس ان کو راتوں کو گشت کرنے اور نرم بستر سے دور رہنے پر مجبور کرتا تھا. یہ میں ایک بادشاہ وقت کی یعنی سلطنت کی جو ان کی جو سلطنت تھی ناظرین اس کے بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. عوام کی خدمت کرنے کا ناظرین انتہائی انوکھا انداز آپ نے اپنایا ہوا تھا کہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کے دور کو خلافت راشدہ ثانیہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بھیس بدل کر رعایا کی خبرگیری کرنا، خود کو ظاہر کیے بغیر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا آپ کے معمولات میں شامل تھا. یعنی اندازہ کیجئے کہ ریاست ہند کا بادشاہ جس کے حکم پر سب اپنی جانوں کو قربان کرنے کو تیار ہوں، جو چاہیں تو قدم بھی دبیس قالین پر رکھیں اور لوگ راہوں میں ان کے لیے پلکیں بچھائیں، اور ایسے طرز عمل کی ناظرین تاریخ میں بھری پڑی مثالیں. لیکن آپ نے اپنا کام کسی کے ذمہ نہیں کیا بلکہ اپنے کاموں کو خادموں کو دینے کی بجائے آپ خود انجام دیا کرتے تھے. سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کا بظاہر ناظرین بادشاہی سے تعلق تھا، مگر دل سے وہ فقر دوست انسان تھے. جاؤ حشمت ہونے کے باوجود کم کھایا کرتے تھے، کم سویا کرتے تھے، راتوں کو عموماً بیدار رہا کرتے تھے. آپ کے معمولات تھے. رات کو سوتے ہوئے بھی اپنی ذمہ داری کا اس قدر احساس تھا کہ اگر سوتے ہوئے کبھی آنکھ کھل جایا کرتی تھی تو فوراً اٹھ جایا کرتے تھے اور رعایا کی خبر میں یعنی ان کی فکر میں گم ہو جایا کرتے تھے. کنویں سے پانی نکال کر خود ہی وضو کر لیا کرتے تھے. پھر ایک خاص بات ناظرین آپ پہ تھی کہ اپنی ظاہری حکومت کو صحیح سمت میں چلانے کے لیے باطنی دنیا کے بادشاہوں سے آپ گہرا تعلق رکھتے تھے. اولیاء کرام، علماء کرام، صلحاء کی صحبت حاصل کرتے تھے اور ان کی خدمت میں رہنا اپنے لیے باعث عزت سمجھتے تھے. یعنی یوں کہیے کہ درویشوں کی صحبت نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بادشاہت کے چولے میں درویش کامل بنا دیا تھا. اور پھر بادشاہت کے ساتھ ساتھ ناظرین اس مقام و مرتبے پر پہنچے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ان 22 خلفاء میں شامل ہوئے جن کو خرقہ ولایت عطا ہوا. مظلوموں کی دادرسی پر مستعد رہتے، کیونکہ یہ طے ہے ناظرین کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ نے انصاف کی یقینی اور بروقت فراہمی کے لیے آپ نے اپنے محل کے باہر 2 سنگ مرمر کے شیروں کے گلوں میں جو ہے موٹی زنجیریں ڈال کر گھنٹیاں رکھی ہوئی تھیں. یعنی گھنٹیوں کی آواز سنتے ہی دادرسی کے لیے خود باہر آتے تھے، سائل کی دادرسی کیا کرتے تھے. یعنی بادشاہوں میں سب سے پہلے زنجیر عدل کا رواج اگر کسی نے ڈالا ہے ناظرین تو آپ نے ڈالا ہے. اپنے 26 سالہ شاندار دور حکومت میں سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ اپنی ریاست میں ناظرین بے انتہا مقبول تھے. بے انتہا اپنے ریاست کی ایکسپینشنز کی، جنگی مہمات میں آپ نے حصہ لیا. دشمنوں میں یعنی آپ جو ہے آپ کی ایک داغ تھی، ایک آپ کا روب تھا. شدید حملوں کے باوجود آپ جو ہے اس کو جھیلتے بھی تھے اور اس کو برداشت بھی کرتے تھے اور ان کو منہ توڑ جواب بھی دیتے تھے. بس یہ ذہن میں رکھیے کہ دنیا سے جاتے جاتے آپ نے ایک پیغام دے دیا تمام حکمرانوں کو کہ عزت وہی حکمران پاتا ہے. میرے جملے پہ غور کیجئے گا کہ عزت وہی حکمران پاتا ہے جو اپنے رب کے حضور سربسجود رہتا ہے اور خلق کی صحیح طور سے نیت کے اخلاص کے ساتھ خدمت کرتا ہے.